میرا موضوع جو ہے وہ ہے کہ ہم عید میلاد کیوں نہیں مناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم میں سے آج دیکھتے ہیں لوگ، اکثر لوگ، کثیر تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو 12 ربیع اول کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک جشن جو ہے یہ برپا کر رہے ہیں اور اس کو بڑی دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے، اور اس کے تعلق سے چند دلائل قرآن اور صحیح حدیث سے دیے جا رہے ہیں جن دلائل کی اصل جو ہے موجود نہیں ہے، یعنی آیتیں قرآن کی پڑھی جا رہی ہیں، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائی جا رہی ہیں عید میلاد کے تعلق سے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے نہ وہ آیت نہ وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد سے تعلق رکھتی ہے، بلکہ وہ خود کا فہم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ المائدہ میں سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دین جو ہے یہ مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے، جو دین ہم نے چنا ہے آج کے دن وہ کون سا دین ہے؟ دین اسلام ہے۔ مطلب کیا پتہ چلا کہ دین جو ہے یہ مکمل ہے، یعنی اس مکمل دین میں اب کوئی بھی چیز نہ گھٹائی جا سکتی ہے نہ بڑھائی جا سکتی ہے۔ تو پہلی دلیل جو ہمیں ملتی ہے کہ ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں مناتے ہیں، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ دین مکمل تھا نبی کے زمانے میں، اور اس مکمل دین میں ہم کو کہیں پر بھی عید میلاد کا جشن کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، یہ پہلی دلیل۔ لہٰذا عید میلاد منانے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اور دلیل جو ہے ہمیں خیر القرون سے کہیں نہیں ملتا، یہ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ یہود جو ہے وہ 71 فرقے میں بٹیں گے، جس میں 70 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں۔ نصرانی 72 فرقے میں بٹیں گے، 71 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں۔ اور آپ نے فرمایا میری امت جو ہے یہ 73 فرقوں میں بٹے گی، جس میں سے 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں۔ صحابہ نے پوچھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کون ہوں؟ آپ نے فرمایا قال ما انا علیہ واصحابی، آپ کا یہ کہنا کافی تھا کہ ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، لیکن آپ نے کہا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب ایک چھوٹا سا سوال ہے، بہت آسان سا سوال ہے، کوئی آدمی یہ بتلائے کہ ایک صحابی کا آپ نام بتلائیے، سوال ہے میرا آپ سے، جنہوں نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا۔ بہت ہی آسان سوال، ایک صحابی کا نام بتلائیے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر کے کسی بھی ایک صحابی کا نام لے لیجیے جس نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا ہو، تو ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس نے یہ 12 وفات جو ہے، یا آپ کہہ لیجئے کہ 12 ربیع اول کو جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے منایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دین پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی صحابہ کو آپ نے جوڑا، پتہ یہ چلا کہ صحابہ کا جو منہج ہے یہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے دین۔ اور اللہ کے نبی مسند احمد کے حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں پر ٹٹولا تو سب سے بہترین دل میرا پایا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رسالت کے لیے منتخب کر لیا۔ اس کے بعد اللہ نے جب دلوں کو ٹٹولا تو سب سے بہترین دل اللہ تعالیٰ نے میرے اصحاب کا پایا، یعنی صحابہ کا پایا، اور ان کو میری مدد کے لیے، یعنی رسالت کے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ نے انہیں چن لیا، یعنی صحابہ چنے ہوئے لوگ تھے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا دین میں صحابہ جس بات کو صحیح سمجھے وہ بات کیا ہے؟ صحیح۔ لہٰذا اگر صحابہ اس بات کو صحیح سمجھتے، 12 ربیع اول کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانا، تو وہ بھی مناتے، چونکہ انہیں نہیں منایا اور وہ لوگ جنتی جماعت تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ وہی لوگ جنت میں جائیں گے جو صحابہ کے منہج پر رہیں گے قیامت تک۔ لہذا صحابہ کے منہج میں، صحابہ کے طریقے میں ہم کو عید میلاد نبی منانا نہیں ملتا ہے۔ یہ دوسری دلیل ہمیں۔ بعض ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں، اس لیے یہ لوگ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، آپ مجھے یہ بتلائیے، کیا ہم اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ کیا جواب ہوگا ہمارا؟ ہم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ لیکن عیسائی کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ عجیب بات نہیں ہے؟ یعنی ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، لیکن عیسائی طبقہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ کیوں وہ ایسا کہتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے
کہ دراصل وہ جیسا منوانا چاہتے ہیں، جس طریقے سے وہ منوانا چاہتے ہیں، ہم اس طریقے سے نہیں مانتے ہیں۔ لہٰذا وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو یہ مسلمان جو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں، یعنی عیسائی جو ہے یہ کہتے ہیں یا تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے معاذ اللہ، یا پھر اللہ کے بیٹے ہیں، یا پھر تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے، یعنی دا کانسیپٹ آف ٹرینٹی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ تو عیسائی کہتے ہیں چونکہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو اس اعتبار سے نہیں مانتے ہیں، لہٰذا جملے طور پر انہوں نے کیا کہا کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہی نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم کیا مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام انتقال کر گئے، ہی واز ریزریکٹڈ، انتقال کرنے کے بعد 3 دن کے بعد پھر وہ کیا ہوئے، پھر وہ دنیا میں اٹھ کے زندہ ہو گئے تھے۔ لیکن ایسا ہم نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ لیکن مطلب میرے کہنے کا کیا ہے کہ جس طریقے سے عیسائی کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ویسے ہی چند ہمارے بھائی ہیں جو میلاد کے قائل ہیں، جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن مناتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ مسلمان ہیں یہ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن نہیں مناتے۔ فرق کیا ہے؟ جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ ہم نبی کو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ویسے یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ فرق یہ ہے کہ جیسا وہ ہمیں منوانا چاہتے ہیں ہم ویسا نہیں مانتے ہیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ آپ مانیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ، ہم کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں نبی نور ہے، ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، بشر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ آگے شیخ کی تقریر میں سنیں گے کہ کیا کیا وہ غلو کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں۔ تو پتہ یہ چلا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن ویسے مانتے ہیں جیسے اللہ اس کے رسول نے ہمیں ماننے کو کہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس روح زمین پر انسانوں کی ہدایت کے لیے کتنے نبی اور رسول بھیجے؟ 1,44,000 1,24,000، ٹھیک۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم تو سب پر ایمان لاتے ہیں، تو صرف نبی کا میلاد کیوں منایا جائے؟ میلاد کے معنی ہوتا ہے پیدائش کا دن، تو صرف نبی کا ہی کیوں منایا جائے؟ کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم آدم علیہ السلام کا بھی میلاد منائیں؟ کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کا میلاد منائیں، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں؟ تو نبی کا ہی خاص کیوں؟ کیونکہ نبی تو ہمارے لیے سارے نبی اور سارے رسول ہیں، تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کر کے کیوں منانا؟ تو کیا کوئی آدمی ایسا کرے گا کہ سارے نبیوں کا میلاد منائے گا؟ تو کتنے دن منائے گا اور کون کون سی تاریخ کو منائے گا؟ عیسائیوں نے کیا کیا کہ 25 دسمبر کو مخصوص کر لیا اور کہا انہوں نے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور لہٰذا وہ کرسمس کے نام سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو مناتے ہیں۔ اگر آپ ان کی بائبل پڑھیں گے جو کہ آج تحریف کی ہوئی ہے، وہ انجیل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی، آج اس کو تحریف بدل دیا گیا ہے بائبل کو۔ اگر آپ بائبل پڑھیں گے تو بائبل کی جتنی کتابیں گاسپل آف مارک، میتھیو، جان، جتنی گاسپلس ہیں وہ آپ پڑھیں گے اگر، تو اللہ کا احسان ہے کہ کہیں پر بھی آپ کو پوری بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے کہیں نہیں ملے گا۔ دیکھیے اللہ کا احسان ادھر بھی دیکھیے کہ پورے قرآن کو آپ پڑھ جائیے، پوری حدیث کو آپ پڑھ جائیے، کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ 12 ربیع اول کو پیدا ہوئے تھے، بلکہ ڈیٹ میں اختلاف ہے۔ جس طریقے سے وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں اختلاف ہے، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے ڈیٹ میں اختلاف ہے، ڈے میں اختلاف نہیں ہے۔ دن تو سوموار کا دن تھا، تو اصل پیدائش کا جو طریقہ منانے کا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ہر پیر اور ہر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ پیر بابا میں نہیں سمجھ لیجیے گا، بہت سارے لوگ پیر بابا سمجھ لیتے، پیر مطلب پیر بابا نہیں، وہ والا پیر نہیں، پیر مطلب منڈے، ٹھیک ہے، سوموار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوموار منڈے کے دن پیدا ہوئے تھے، تو منڈے کے دن آپ روزہ رکھتے ہیں، تو پیدائش کا دن ثابت ہے لیکن پیدائش کا ڈیٹ ثابت نہیں ہے۔ خود احمد رضا بریلوی صاحب لکھتے ہیں فتاوی رضویہ میں، اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ 8 ربیع اول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور 12 ربیع اول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں 10 محرم نہیں، وہ مسٹیک ہو گیا ہے، 10 ربیع اول کہنا تھا ان کو۔
بعض مورخین نے رمضان کا ذکر کیا ہے. تو ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ ڈیٹ میں اختلاف ہے. پر عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کرسمس منا لیا. یعنی کرسمس، اس کو نام دے دیا کرسمس. اور یہاں پر مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کیا نام دے دیا؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھ رہے ہیں، وہاں کرسمس نام دیا گیا، یہاں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نام دیا گیا. دونوں طور پر نہ کرسمس اور نہ ہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ثابت نہیں ہے. لہٰذا ہم یہ کہیں گے، تیسری دلیل جو یہ ہم کو یہ دینی وہ یہ کہ صرف نبی کا ہی برتھ ڈے نہ منایا جائے، صرف نبی کا ہی میلاد نہ منایا جائے، بلکہ سارے نبیوں کا میلاد منائیے. اور ایسا کوئی بھی آدمی کر سکتا نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو اتارا. اور ذکر سے مراد یہاں قرآن ہی نہیں ہے بلکہ قرآن اور حدیث دونوں، یعنی وحی الہی. ہم نے اس ذکر کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. ہم دیکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں جب حفاظ یا جو قاری قرآن ہوتے ہیں، حافظ صاحب ہوتے ہیں، جب وہ قرأت کرتے ہیں تو اگر ایک زبر اور پیش کا بھی اگر آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اوپر نیچے ہو جاتا ہے، تو کسی بھی مسلک کا قاری اگر پیچھے موجود ہو، حافظ موجود ہو، تو فوراً کیا کر دیتا ہے؟ وہ ٹوک دیتا ہے، فوراً وہ امام کو صحیح کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اب یا ایھا الذین آمنوا سے بہت ساری آیتیں شروع ہوتی ہیں. اب اس کو بار بار غلطی لگ جاتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ پڑھنا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا کچھ اور پڑھنا تھا. تو جب اس کو غلطی لگتی ہے تو پیچھے کسی بھی مسلک کا حافظ ہوگا، آپ فوراً کیا دیکھیں گے؟ وہ اس کو کریکٹ کرتا ہے، وہ اس کو کریکٹ کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے انتظام ایسا رکھا ہے اپنے قرآن کی حفاظت کا. اب سوچئے، اگر 12 ربیع الاول نبی کی پیدائش جو تھی اگر اتنا دین میں اہمیت رکھتی تھی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے یا اس ڈیٹ کی حفاظت کے لیے انتظام کیوں نہیں رکھا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. جو نبی قضاء حاجت کا طریقہ بتلاتے ہوں کہ حاجت کس طریقے سے کرنا ہے، جو نبی یہ بتلاتے ہوں کہ بھائی بیت الخلاء میں کیسے داخل ہونا ہے، کیسے نکلنا ہے، جو نبی یہ بتلائیں کہ بیت الخلاء میں جاتے وقت کیا پڑھنا ہے اور نکلتے وقت کیا پڑھنا ہے، جو نبی یہاں تک یہ بتلائیں کہ جب تم اپنی بیوی سے ہم بستری کرو گے تو ہم بستری کرتے وقت کیا پڑھنا ہے شروع. یہ ساری چیزیں اللہ کے نہیں، یعنی بیسک چیزیں نبی نے بتلا دی صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر بتلائیے، اگر واقعی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈیٹ منانا اسلام میں اتنی بڑی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت کا انتظام کرتا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس کی دین میں کوئی اصل نہیں تھی. چوتھی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن گہری سوچ میں کچھ باتوں کو سوچ رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عباس کو بلایا، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بلا کر کے انہوں نے پوچھا عبداللہ ابن عباس سے کہ کیف تختلف هذه الامہ، اے عبداللہ ابن عباس یہ بتلاؤ اس امت میں اختلاف کیسے ہوگا، جبکہ وہ کہہ رہے وہ نبی ہوا واحد، جبکہ ہمارا نبی ایک ہے، وہ کتاب ہوا واحد، اور ہماری کتاب یعنی قرآن ایک ہے، وہ قبلتھا واحد، اور ہمارا قبلہ بھی ایک ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب دیا، اے امیر المومنین، قرآن ہمارے سامنے نازل ہوا، ہم نے قرآن کی آیتوں کو نبی سے سیکھا، اس کے معنی مطلب کو، تفسیر کو، سواق و سیاق کو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جانا، اس کی تفسیر کو ہم نے جانا، ہم نے آیتوں کے شان نزول کو جانا. لیکن اے امیر المومنین، بعد میں ایسے لوگ آئیں گے، دیکھیں کیا کہہ رہے عبداللہ ابن عباس، بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کی آیتوں کے شان نزول سے واقف نہیں ہوں گے، قرآن کی تفسیر سے واقف نہیں ہوں گے، قرآن کے سباق و سیاق سے واقف نہیں ہوں گے، ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ کون سی آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی ہے. لہٰذا جب امیر المومنین وہ قرآن کو ایسا سمجھیں گے تب امت میں اختلاف ہوگا. کیوں؟ سب کی اپنی اپنی رائے ہوگی. دیکھیں رائے ہوئی نا، لقد من اللہ علی المؤمنین، قرآن کیا ہے اتری، کیا کہا کہ بھائی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کیا کہ اللہ نے تمہیں میں سے ایک نبی کو نازل کیا، نبی کو بھیجا. تو بھائیوں نے کیا کہہ دیا، بعض لوگوں نے کیا کہا، اپنا فہم اپنایا اور کیا کہا کہ اللہ نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، سورج، چاند، ستارے، سیارے، سب کچھ بنایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا. لیکن اللہ نے جب کہا کہ ہم نے نبی کو بھیجا تم ہی میں سے، تو اللہ نے احسان بتایا.
تو لہٰذا اللہ نے احسان بتلایا، اس لیے اس جشن مناتے ہیں جو کہ جشن عید میلاد النبی ہے۔ دیکھیے یہ آیت صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور نبی نے صحابہ کے سامنے تلاوت کی، صحابہ نے اس کو لکھا، نبی نے اس کی آیت کی تفسیر بتلائی، اس کے معنی مفہوم کو بتلایا، اس کے سباق و سیاق کو بتلایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا بتلایا، نہ صحابہ نے ایسا سمجھا کیا کہ بھائی یہ آیت جو ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا میں تو اللہ نے احسان جتلایا تو اسے میلاد منانے کی ہمیں دلیل ملتی ہے۔ لیکن کہنے کا مطلب کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو آیتوں کے سباق و سیاق کو نہیں جانیں گے، آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی نہیں جانیں گے، اپنی رائے اپنے فہم کے مطابق قرآن کی آیتوں کو سمجھیں گے تو کیا ہوگا؟ تب اے امیر المومنین اختلاف پیدا ہوگا، تب یہ آپس میں بھیڑ جائیں گے۔ کیوں؟ الگ الگ رائے، ایک آیت کو لے کر کے الگ الگ رائے ہوگی، ایک حدیث کو لے کر کے لوگوں میں الگ الگ چرچے ہوں گے، اپنا اپنا لوگ فہم اپنائیں گے، تب ایسا ہوگا امیر المومنین، تب اختلاف ہو جائے گا۔ حضرت عمر غصہ گئے، کہا کیا بات کرتے ہو؟ چلے گئے، عبداللہ ابن عباس کو ڈانٹ دیا۔ لیکن بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی اس بات پر غور کیا، پھر عبداللہ ابن عباس کو بلائی، ادھر آؤ، کہا تم کیا کہہ رہے تھے، پھر سے کہو۔ اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوری بات کو پھر سے ریپیٹ کیا کہ لوگ قرآن کی آیتوں کو، حدیث کو اپنے من مطابق، اپنے فہم کے مطابق سمجھیں گے امیر المومنین۔ جب ایسا ہوگا صحابہ کا فہم چھوڑ دیا جائے گا، امت میں اختلاف ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں امت میں اختلاف کی وجہ سے لے کر کے ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا تم سچ کہتے ہو، تم سچ کہتے ہو۔ آپ دیکھیے خوارج ایک گروہ نبی کے زمانے میں ہوا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں خوارج جو گروہ ہے اس نے عروج پکڑ لیا۔ اس میں سے ایک آدمی ہے خوارج جس کا نام ہے عبد الرحمن ابن ملزم۔ یہ دراصل حضرت عمر کے دور میں موجود تھا، بہت نیک آدمی، بہت علم والا آدمی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن ابن ملزم کو دیکھ کر کے کہا تھا کہ یہ وہ آدمی ہے جس کو میں اس کے تقوی پر، اپنے تقوی کو، اس کے تقوی کو مطلب اونچا رکھتا ہوں، بڑا علم والا آدمی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر کہہ رہے، سوچئے ذرا، یعنی جس کے مشورے سے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی، وہ آدمی ایک آدمی کا توصیہ دے رہا ہے، تزکیہ کر رہا ہے اس کا، کہہ رہا ہے یہ آدمی بہت زیادہ الحمدللہ تقوی والا ہے۔ کون؟ عبد الرحمن ابن ملزم۔ حضرت عمر انتقال کر گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے، حضرت علی کا دور آیا۔ جب حضرت علی کا دور آیا، یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی میں جنگ ہوئی، اس جنگ میں جب وہ جنگ بڑھتی چلی گئی تو حضرت علی نے کہا کہ ایک آدمی حضرت معاویہ کی طرف سے آئے گا، ایک آدمی میرے طرف سے آئے گا، اس کو حکم بنا دیا جائے گا، جو وہ فیصلہ کریں گے ہم لوگ مان لیں گے۔ حکم بنایا گیا۔ یہ آدمی عبد الرحمن ابن ملزم کھڑا ہوا اور اس نے کیا نعرہ لگایا؟ اس نے نعرہ لگایا کہ علی رضی اللہ عنہ کافر ہو گئے۔ اللہ اکبر، سمجھا؟ یعنی دماد رسول، خلیفۃ الرسول، چوتھے خلیفہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے بارے میں اس نے کہا عبد الرحمن ابن ملزم نے کہ علی رضی اللہ عنہ کافر ہو گئے ہیں۔ کیوں کافر ہو گئے ہیں؟ کیوں کافر ہو گئے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ قرآن کی آیت ہے ان الحکم الا للہ۔ دیکھیے قرآن کی آیت اس نے پیش کیا، آیت قرآن کی ہے، یعنی علی رضی اللہ عنہ کو کافر بنانے کے لیے اس نے دلیل جو پیش کی ہے وہ قرآن کی آیت ہے ان الحکم الا للہ، کہ حکم اللہ ہے، اور علی نے انسانوں میں سے حکم بنا دیا۔ تو علی کیا ہو گئے؟ اس آیت کے خلاف گئے، لہٰذا علی معاذ اللہ کیا ہو گئے؟ کافر ہوئے۔ سوچیے، حضرت علی کو اس نے شہید کر دیا، مار دیا، شہید کر دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ جب صحابہ نے اس کو پکڑا اور اس کے ہاتھ ٹانگیں وغیرہ کاٹ رہے تھے صحابہ، تب بھی اس کے زبان سے ذکر جو ہے وہ جاری تھا۔ جب زبان کاٹنے کی باری آئی تو اس نے کہا زبان مت کاٹو۔ صحابہ نے کہا کیوں، درد ہوگا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہا جب زبان کاٹ دو گے تو زبان کاٹنے کے بعد جتنی دیر میں زندہ رہوں گا میری جو زبان ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوگی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی امیر المومنین کو قتل کرنے والا آدمی اس قتل کو حلال مانتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ میں نے وہ کام کیا ہے جس کام کے عوض میں اللہ تعالیٰ جنت دیتا ہے۔ مطلب علی کے خون کو وہ حلال سمجھتا ہے رضی اللہ عنہ۔ کیوں؟ ایک آیت غلط سمجھتا ہے بھائی، کیونکہ اللہ کہتا ہے اللہ حکم ہے اور علی نے انسانوں میں سے حکم بنا دیا، گمراہ ہو گیا۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تھا ساتھی کہ بعد میں ایسے لوگ آئیں گے، جیسے جیسے سال گزرتا جائے گا
बिदतों का उरूज होगा, बिदतें उरूज पर आएंगी, और जब बिदतें उरूज पर आएंगी तो सुन्नत मिट जाएगा, बिदतें हरी भरी लगने लगेंगी और सुन्नत बिल्कुल बिल्कुल मिटती चली जाएगी। आज देखिए, आज कोई ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाए तो लोग बड़ा चौंक के कहते हैं तुम जश्न नहीं मनाते, यानी बिदत को सुन्नत समझ लिया गया। जो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कही थी बात, सोचिए जरा। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु जो है, बाद सहाबा और ताबीन बैठे हुए थे, उनको हजरत हुज़ैफा ने दो पत्थर उठाए, दो पत्थर, और दो पत्थर उठा करके हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने दोनों पत्थरों को ऐसे सटा दिया ऐसे, और पूछा कि क्या तुम इन दो पत्थरों के दरमियान कोई रोशनी देखते हो? तो उसमें से एक ने कहा हाँ, लेकिन बहुत कम। हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते, जानते हो लोगों, बाद के दौर में जब बिदतों का उरूज होगा तो हक ऐसे ही दिखेगा जैसे इन दो पत्थरों के दरमियान रोशनी दिखती है। यानी बिदत के उरूज के जमाने में हक बिल्कुल धुंधला हो जाएगा, लोग बिदतों को हरा भरा समझेंगे और सुन्नतों को मुर्दा समझेंगे। ऐसे लोग आएंगे बाद के दौर में। देखिए क्या करे आज, बिल्कुल हूबहू आज वो दौर जो है फिट होती है हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु की बात। इसलिए बिदत का उरूज होगा और लोग बिदत को सुन्नत समझेंगे। आज देखिए, बिदत को लोग सुन्नत समझते हैं और सुन्नत को लोग समझेंगे। अगर सुन्नत छोड़ दी जाती है, मिटती चली जाती है, और सुन्नत धीरे 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 मिटती चली जाएगी बिदअत के उरूज के वक्त। ये सहाबा ने उस वक्त पेशनगोई करके भाइयों हमें बतला दिया था। और देखिए इमाम शाफई रहमहुल्लाह ने क्या प्यारी बात, लोग कहते हैं चार इमाम बरहक हैं। इमाम शाफई कहते हैं कि खाने काबा के जो चार कोने हैं, हजर अस्वद, रुकन इराकी, रुकन शामी और रुकन यमन, ये चार कोने हैं खाने काबा। इमाम शाफई कहते हैं दो कोनों को हम इस्तेलाम नहीं करते। कौन कौन से? रुकन इराकी और रुकन शामी। क्या कहते कहते हैं इसलिए कहते हैं कि जबकि एक आदमी पूरे खाने काबा का तवाफ करता है, लेकिन दो कोनों का इस्तेलाम क्यों नहीं करते? इमाम शाफी क्या कहते हैं? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। और क्या कहते हैं? जिस चीज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया वो ना करना सुन्नत है। याद रखिएगा इस बात को। यानी जिस चीज को नबी ने किया उसको करना सुन्नत है, और जिस चीज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया उसको ना करना, जी समझ में आई बात, ना करना सुन्नत है। नबी ने रुकन इराकी और रुकन शामी का इस्तेलाम नहीं किया, इसलिए उसको अगर कोई आदमी करता है तो वो गैर सुन्नत पर अमल करता है। इसलिए इमाम शाफी कहते हैं ना करना ना करने की दलील है। तो ईद मिलादुन नबी न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सहाबा ने मना, इसलिए हम भी नहीं मनाते, क्योंकि ना करना ना करने की दलील हो। और इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने कहा था, जिसने दीन में कोई बिदत इजाद की और उसको अच्छा समझा, गोया उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये गुमान रखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन में कोई बात पहुंचाने से कमी कर दी, यानी दीन में नबी ने छुपा लिया। आप ऐसा मानते हैं? किसी मुसलमान से पूछे, ऐसा मानता है कोई मुसलमान का ये अकीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन में कुछ चीज छुपा लिया? लेकिन इमाम मालिक कहते हैं कि जब कोई आदमी दीन में किसी बिदअत को इजाद करता है और उस बिदअत को बिदअत हसना समझता है, तो गोया वो ये आदमी गवाही दे रहा है, वो आदमी अपने अमल से कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन में किसी बात को छुपा लिया। जबकि वो आयत पढ़ते हैं, कहते हैं अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। कह रहे दीन तो मुकम्मल हो चुका था। और इमाम मालिक रहमहुल्लाह क्या फरमाते हैं? ऐ लोगों सुनो, इमाम मालिक ने फरमाया कि सुनो, जो नबी के जमाने में दीन नहीं था वो कयामत तक के लिए दीन बन सकता। हाँ, जो नबी के जमाने में दीन नहीं था वो कयामत तक के लिए दीन नहीं बन सकता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो थे, ये दीन में कोई चीज नहीं देखते तो फौरन दलील मांगते थे। आज हमारे एक नारा लगता है, दलील तो जलील मांगता है, नहीं कहते ना लोग, कहते दलील तो जलील मांगता है। नहीं, अजीब अजीब बातें हैं भाई, दलील तो जलील मांगता है। कहते भाई नहीं नहीं, क्या है, अपनी किस्मत में मिलाद मनाना, इनके किस्मत में, हाँ ये कहते हैं इनके किस्मत में गम इनको मुबारक हो, हमारी ये किस्मत में खुशी मुबारक हो। अल्लाह अकबर। देखिए
یہ کتنے بڑے جملے یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اگر ان کی قسمت میں غم منانا ہے تو آپ خوش ہو جائیے. ابو بکر صدیق کی بھی قسمت میں غم منانا تھا 12 تاریخ. حضرت عمر کی بھی قسمت میں غم منانا تھا. تو جو خوشی منا رہا ہے وہ اپنا سمجھے گا انشاءاللہ. کل قیامت کے دن انشاءاللہ ہم اور آپ ان کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. حضرت عمر کے زمانے میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ آئے ان کے پاس اور آ کر کے ان کے گھر پر دستک دیا اور 3 بار سلام کیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. سلام کر کے جانے لگے کیونکہ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا. حضرت عمر باہر آئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں. کہا بلا ادھر ہو. کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا رہا ہوں. کوئی اندر سے جواب نہیں آیا تھا. موسیٰ رضی کہتے رضی اللہ عنہ کہ ہم نے نبی سے سنا ہے کہ کسی کے گھر جاؤ تو 3 بار سلام کرو. ہم لوگ کو یہ چیز کرنا چاہیے. کسی کے گھر جاؤ تو 3 بار سلام کرو. اگر جواب نہ آئے تو واپس اندر مت گھس جاؤ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بیل مار رہے تو مار رہے نہیں, پورا ایک دم آج پورا طاقت لگا دیں گے. نہیں بھائی, گھر میں سے مرد نہ ہو, عورتیں ہوں, کس حال میں آپ کو کیا پتا. گھر میں جھانکنا بھی نہیں, پردہ سے لوگ جھانک لیتے ہیں. ایسا بھی نہیں کرنے, ادب کے خلاف ہی. کہا 3 بار سلام کرو. جواب نہیں آئے چلے جاؤ. میں جا رہا تھا. اب دیکھیں حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں. کہا یہ بات نبی نے کہی ہے. کہا صحابی سے دلیل مانگ رہا ہے. کہا دلیل لے کے آ ورنہ کوڑے ماروں گا. اب اگر آج نبی دیکھتے ان کو, عمر دیکھتے ان کو, تو کیا کہتے؟ دلیل لے کے آ ورنہ کوڑے ماروں گا تجھے. صحابی کو کہہ رہا ہے دلیل لاؤ کہ یہ بات نبی نے کہی تھی. ابو موسیٰ الاشعری ڈر گئے رضی اللہ عنہ. باپ, حضرت عمر کہہ رہے نہیں. دوڑے گئے. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے مجمع میں. کہا بھائی حضرت عمر ایسی بات کہہ رہے ہیں, آپ نے سنا تھا نہیں حدیث؟ صحابہ نے کہا ہم نے سنا یہ حدیث. ابو سعید خدری نے کہا, صحابی نے کہا جاؤ ابو سعید جا کر کے گواہی دے دے. آ کے گواہی دے دی. دیکھ رہے, چھوٹی سی بات تھی کہ گھر پہ آ کے دستک دیا. اس کے لیے دلیل مانگ رہے ہیں. اور آج اتنے بڑے جشن کا کوئی بات کہے تو بولے دلیل مانگتے. دیکھیے آپ, ایک صحابی ہے برا ابن عازب رضی اللہ عنہ, صحیح بخاری کا حدیث نمبر 247, کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھلائی. بڑی پیاری حدیث ہے, سنیے غور سے. نبی نے مجھے ایک دعا سکھلائی. ٹھیک, اور دعا کے جو الفاظ تھے لمبے الفاظ ہیں, میں دعا پورا پڑھتا نہیں ہوں, لیکن آپ کو سمجھانے کہتا ہوں کہ اس دعا میں نبی نے برا ابن عازب کو سکھایا کہ لفظ نبی پڑھنا تھا. کیا پڑھنا تھا؟ لفظ نبی. جب برا ابن عازب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا بتا رہے ہیں, یاد کر کے سنا رہے ہیں, تو لفظ نبی کی جگہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ رسول. اب بتلائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہے رسول بھی ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں ہے. چلتا, دونوں بات چلتا ہے نا. لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی نے سکھایا ان کو. نبی لفظ دعا میں موجود ہے, آپ دعا دیکھیں, لمبی دعا ہے. لیکن جب برا ابن عازب خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب نبی کو یہ دعا یاد کر کے سنائی تو میں نے لفظ نبی کے جگہ لفظ رسول پڑھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوک دیا, کہا لا, نہیں, جو میں نے پڑھا وہ پڑھ. کیا پڑھا تھا آپ نے؟ ارے بھائی, برا ابن عازب کا سوال تو یہی ہے کہ آپ نبی بھی ہیں, آپ رسول بھی ہیں. کہا نہیں, جہاں میں نے نبی بولنا سکھایا ہے اس دعا میں نبی ہی بولا جائے گا, رسول نہیں بولا جائے گا. سوچئے آپ کتنی بڑی بات ہے اللہ اکبر. اور آپ نے ابو ہریرہ دن کی وہ حدیث سنی نا کہ بار بار شیطان آیا تھا, نہیں آیا تھا, چوری کر رہا تھا جی, اور اس کو پکڑ رہے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, لے کے چلا جا رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابلیس نے کیا, شیطان نے کیا کہا تھا؟ ہاں, میں آپ کو ایک بات سکھا دیتا ہوں. کون سی بات؟ کہا آیت الکرسی پڑھ لیا کریے, رات میں آپ شیطان سے محفوظ رہیں گے. حضرت ابو ہریرہ, لمبی حدیث ہے, نبی نے کہا تھا وہ کل پھر آئے گا. تو نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, ابو ہریرہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ایسا کہا, کیا کہا اس نے, کہ اگر آیت الکرسی پڑھ لے گا, رات میں پڑھ کے سوئے گا تو صبح تک محفوظ رہے گا شیطان سے. نبی نے کہا وہ بات صحیح تھا, وہ بات اس نے صحیح کی, گرچہ جھوٹا تھا لیکن بات اس نے صحیح کہی. اس بات سے, اس حدیث سے ہمیں ایک دلیل ملتی ہے کہ بھائیو, ہم ابلیس اور شیطان کی بات کو بھی قبول کر لیں گے. شرط کیا ہے اس پر مہر کس کی ہونی چاہیے؟ ہاں, ہم ابلیس کی بات کو بھی قبول کر لیں گے, شرط یہ ہے کہ اس پر رسول کی مہر ہونی چاہیے. پھر آپ تو ہمارے بھائی ہیں, دلیل لے آئیے, شرط یہ ہو وہ دلیل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر, تو انشاءاللہ اس دلیل کو ہم قبول کر لیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو
صحیح دین پر اور صحابہ کے منہج پر آخری سانس تک قائم رکھے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے, عقیدۃ توحید پہ زندہ رکھے, اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے عقیدۃ توحید پہ خاتمہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. شکریہ.